بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ محترم ناظرین، گزشتہ کچھ نشستوں سے ہم نے فقہ المعاملات المالیہ کے سلسلے کا موضوع نمبر 7 شروع کیا ہے، جو کہ ہے ہبہ یعنی گفٹ کے اصول اور احکام۔ ہبہ کے موضوع کو ہم نے بنیادی طور پر آپ کے سامنے 7 عنوانات میں تقسیم کیا تھا، اور ان 7 عنوانات میں سے پہلے 3 عنوانات کی تفصیل ہم نے گزشتہ 2 نشستوں میں آپ کے سامنے عرض کر دی تھی۔ آج کی جو نشست ہے، اس نشست میں انشاءاللہ ہم عنوان نمبر 4 یعنی ہبہ کی اہم اقسام سے شروع کر رہے ہیں۔ تو اس عنوان کو پہلے پڑھیں گے، عنوان نمبر 4، اور اس کے بعد پھر ہم اسی کے ساتھ آگے ترتیب کے ساتھ عنوان نمبر 5، پھر عنوان نمبر 6 اور پھر عنوان نمبر 7۔ تو آج کی نشست میں ہم ہبہ کی اہم اقسام کا تذکرہ کریں گے۔ چوتھا جو عنوان ہے وہ ہے ہبہ کی اقسام۔ ہبہ کی فقہا نے کتابوں میں کئی قسمیں لکھی ہیں، اگرچہ الگ الگ باقاعدہ اس ترتیب سے تمام اقسام یکجا طور پہ تو ذکر نہیں کی، لیکن مختلف مقامات پر ان کی تفصیلات مختلف ذکر کی گئی ہیں۔ تو ان اقسام کو سمجھنے کے لیے یہ خاکہ ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ اس خاکے کے مطابق ہبہ کی ہمارے سامنے 8 قسمیں آتی ہیں۔ پہلی قسم ہے ہبۃ العین، دوسری قسم ہے ہبۃ المنافع، تیسری قسم ہے ہبہ معنوی، چوتھی قسم ہے دین کا ہبہ، پانچویں قسم ہے ہبۃ المشاع، چھٹی قسم ہے ہبۃ المجہول، ساتویں قسم ہے مریض کا ہبہ، اور 8ویں قسم ہے ہبہ معوضہ۔ جہاں تک پہلی قسم کی بات ہے، ہبۃ العین، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی مادی اور ٹھوس اور حسی چیز کو کسی کو گفٹ کر دینا، اور کوئی مادی اور ٹھوس چیز کسی کو ہبہ میں اور فری دے دینا۔ اب وہ منقولی بھی ہو سکتی ہے، موویبل بھی ہو سکتی ہے، گھڑی وغیرہ، اور غیر موویبل مطلب غیر منقولی بھی ہو سکتی ہے، جیسے زمین وغیرہ۔ تو بہرحال ہبۃ العین یہ ہے۔ اس کے لیے فقہا نے ایک اصول ذکر کیا ہے کہ ما جاز بیعہ جازت ہبتہ وما لا فلا، کہ جس چیز کی خرید و فروخت جائز ہے اس کا ہبہ اور گفٹ کرنا بھی جائز ہے، اور جس چیز کی خرید و فروخت جائز نہیں ہے اس کا ہبہ کرنا بھی جائز نہیں۔ باقی ہبۃ العین سے متعلق کچھ الگ تفصیلات اور احکامات نہیں ہیں، اس کی شرائط اور تفصیلات وہی ہیں جو اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں۔ دوسری قسم ہے ہبۃ المنافع۔ ہبۃ المنافع کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کو اپنی مملوکہ چیز کی سروسز اور خدمات مفت میں دے دینا، بلا معاوضہ دے دینا۔ اپنی کوئی چیز نہ دینا کسی کو، اپنی عین اور کوئی چیز، اپنی مملوکہ چیز کسی کو نہ دینا، اس چیز کی سروسز اور خدمات کسی کو دے دینا۔ مثال کے طور پر میرا ایک گھر ہے، میں وہ گھر کسی کو گفٹ میں نہیں دیتا بلا معاوضہ، بلکہ میں کسی کو 1 مہینے کے لیے بلا معاوضہ اس گھر میں رہائش کی اجازت دے دیتا ہوں، اور اس کو کہتا ہوں کہ آپ 1 مہینے تک میرے اس گھر میں فری رہ سکتے ہیں۔ تو اس گھر کی رہائش، اس گھر کی سروسز اور منافع میں نے اس کو گفٹ کر دیے۔ تو یہ ہے ہبۃ المنافع، اور اس کی تفصیلات عاریت کے تحت فقہا ذکر کرتے ہیں۔ عاریت کا جو باب اس کے بعد آئے گا تو وہ تقریباً ہبۃ المنافع ہی کی صورت ہے کہ انسان اپنی مملوکہ چیز تو اپنے پاس رکھے، البتہ اس کی سروسز کچھ عرصے کے لیے عارضی طور پر دوسرے شخص کو دے دے، اور اس کو کہے کہ بھئی آپ اس کو استعمال کرتے رہیں۔ تیسری قسم ہے ہبہ معنوی۔ ہبہ معنوی کا مطلب ہے کہ کسی کو ایسی چیز گفٹ کرنا جس کا کوئی حقیقی طور پر وجود نہ ہو، نظر آنے والی کوئی وجود اس کا نہ ہو، حسی طور پر وہ ہمیں محسوس نہ ہو، لیکن معنوی طور پر اس کا وجود ضرور ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے سامنے والے کو یعنی کہ ایک قسم کا فائدہ اور خوشی حاصل ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ کسی کو بڑے بڑے القابات سے نوازنا، کسی کی تعریف کرنا، کسی کی اچھی سفارش کرنا، تو یہ ہے ہبہ معنوی اس کو کہہ سکتے ہیں، اور یہ اچھی بات ہے کسی مسلمان کی تعریف کرنا، اس کی خوبیاں بیان کرنا۔ اس کی کوئی الگ تفصیلات اتنی زیادہ نہیں ہے، بہرحال اس کا تذکرہ کہیں نہ کہیں ملتا ہے، تو اس لیے اس کا نام بھی یہاں ذکر کر دیا گیا، ورنہ اس کی الگ تفصیلات نہیں۔
چوتھی قسم ہے دین کا ہبہ. دین کا ہبہ کا مطلب ہوتا ہے کہ قرض خواہ اپنا قرض کسی کو گفٹ کر دے. مثلا میرا قرض ہے کسی پر, وہ قرض میں گفٹ کر دیتا ہوں, تو اس کو کہتے ہیں دین کا ہبہ, یعنی کہ قرض کا ہبہ کرنا, قرض کو گفٹ کر دینا. اس کی بنیادی طور پر دو صورتیں ہیں. پہلی صورت ہے اس کی ہبۃ الدین لمن علیہ الدین. مطلب اس کا یہ ہے کہ جس شخص پر دین لازم ہے, جس شخص پر قرض لازم ہے, اسی کو وہ قرض اور دین گفٹ کر دینا. مثال کے طور پر میرا زید کے ذمے 5,000 روپے قرضہ ہے, اور میں نے زید کو وہی قرضہ گفٹ کر دیا. میں نے اس کو کہا کہ آپ کے ذمے میرا جو 5,000 روپے قرضہ ہے وہ میں نے آپ کو گفٹ کر دیا. تو اس کو کہتے ہیں ہبۃ الدین لمن علیہ الدین. اب یہ جائز ہے. فقہائے حنفیہ کی کتب میں اگر کی تفصیلات میں اگر دیکھا جائے تو ان کے ہاں ہبہ کے لیے عین کا ہونا ضروری ہے. ایک چیز ٹھوس اور مادی چیز ہو تو اسی کا ہبہ ہو سکتا ہے. لیکن انہوں نے بھی اس صورت کو جائز قرار دیا, اگرچہ یہاں پر وہ چیز جو ہے وہ ٹھوس اور مادی اور عین چیز نہیں ہے, متعین نہیں ہو سکتی, دین ہے, لیکن انہوں نے اس کو ابراء اور براءت قرار دے کر اس کو جائز قرار دیا کہ جب قرض خواہ مقروض کو قرض ہبہ کر دیتا ہے, گفٹ کر دیتا ہے, تو یہ بظاہر تو گفٹ ہے لیکن حقیقت میں یہ بری کر دینا ہے, معاف کر دینا ہے, کہ گویا کہ مقروض کو اس نے یہ کہہ دیا کہ آپ کے ذمے میرا جو قرض ہے وہ میں نے آپ کو معاف کر دیا, آپ کو میں نے اس قرض سے بری کر دیا. تو حنفیہ نے اس ہبہ کو ابراء قرار دے کر درست لکھا ہے. دوسری قسم ہے ہبۃ الدین لغیر من علیہ الدین. ہبۃ الدین لغیر من علیہ الدین یعنی اپنا قرض مقروض کے بجائے کسی تیسرے فرد کو ہبہ کر دینا, گفٹ کر دینا. مثال کے طور پر زید کے ذمے میرا 5,000 روپے قرضہ ہے, میں وہ قرضہ خالد کو گفٹ کرتا ہوں. میں خالد کو کہتا ہوں کہ زید پر میرے 5,000 روپے قرض ہے, وہ میں نے آپ کو گفٹ کر دیے. تو قرض خواہ نے اپنا قرض مقروض کے بجائے کسی تیسری پارٹی کو اور کسی تیسرے شخص کو گفٹ کر دیا. اس کو کہتے ہیں ہبۃ الدین لغیر من علیہ الدین. اس صورت کو بھی بنیادی طور پر یہ تقریباً تمام ائمہ کے ہاں جائز ہے. یہ تقریباً تمام ائمہ کے ہاں یہ درست ہے. البتہ فقہائے حنفیہ اور بلکہ فقہائے حنابلہ اور شافعیہ ان کے ہاں یہ دوسری قسم جائز نہیں ہے. پہلی قسم تقریباً تمام فقہا کے ہاں جائز ہے, اور جو دوسری قسم ہے ہبۃ الدین لغیر من علیہ الدین, یہ فقہائے حنابلہ اور شافعیہ کے ہاں درست نہیں. فقہائے حنفیہ, مالکیہ اور شافعیہ کی ایک رائے کے مطابق یہ صورت درست ہے, ہبۃ الدین لغیر من علیہ الدین. اور حنفیہ نے باقاعدہ اس کے لیے ایک شرط کا ذکر کیا ہے, وہ یہ کہ جو قرض خواہ ہے, جو گفٹ کر رہا ہے, وہ اس تیسرے شخص کو ایسے قرض کے قبضہ کرنے کا وکیل بھی بنا دے, تو تب یہ درست ہوگا. مثلا میرا زید کے اوپر 5,000 روپے قرض ہے, تو میں خالد کو کہتا ہوں کہ آپ کو میں نے وہ 5,000 روپے گفٹ کر دیے جو زید کے ذمے قرض ہے, اور آپ میری طرف سے وکیل بن کر جا کر اس سے قبضہ کر لو اور پھر وہ لے لو, آپ کے ہو جائیں گے. تو چونکہ میں نے اس تیسرے شخص کو باقاعدہ وکیل بنایا جا کے قبضہ کرنے کا, تو اب خالد جا کر زید سے پہلے 5,000 روپے بطور وکالت کے قبضہ کر کے اپنے پاس رکھ لے گا, اور اس کے بعد جو ہے وہ بطور ہبہ کے اپنے پاس رکھ لے گا اور اس پہ قبضہ کر لے گا, تو یہ ہبہ درست ہو جائے گا. تو یہ ہے بنیادی طور پر ہبۃ الدین, یعنی کہ ہبۃ الدین لغیر من علیہ الدین. پانچویں قسم کو دیکھتے ہیں, یہ ہے ہبۃ المشاع. ہبۃ المشاع کی کچھ تفصیل ہم نے پیچھے پڑھی تھی شرائط میں. اس کا مطلب ہوتا ہے کسی غیر تقسیم شدہ اور غیر متعین حصے کو ہبہ کرنا. مشاع غیر متعین اور مشترک چیز کو کہتے ہیں, تو ہبۃ المشاع کا مطلب ہوگا غیر متعین چیز اور غیر تقسیم شدہ چیز کو ہبہ کرنا, گفٹ کرنا. اگر غور کیا جائے تو ہبۃ المشاع کے اندر بنیادی طور پر زیادہ سے زیادہ دو صورتیں ہو سکتی ہے. ایک صورت یہ ہے کہ کوئی شخص ہے, وہ اپنی مملوکہ چیزوں میں سے
ایک معلوم مقدار کی چیز کسی کو گفٹ کر دے لیکن باقاعدہ اس کو الگ کر کے تقسیم کر کے سامنے والے کو نہ دے. یہ ہے ہبۃ المشاع کی پہلی صورت. مثلا ایک آدمی ہے, اس کی اتنی زمین ہے 10 کنال, وہ اپنے بیٹوں کو کہتا ہے, اپنے ایک بیٹے کو کہتا ہے کہ اس میں سے 1 کنال زمین میں نے آپ کو گفٹ کر دی, لیکن وہ 1 کنال کون سی ہے اس کو تقسیم کر کے الگ کر کے نہیں دیا بیٹے کو. تو یہ ہے ہبۃ المشاع کی پہلی صورت کہ دینے والا اور لینے والے کے درمیان وہ زمین مشترک ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. دوسری صورت یہ ہے کہ دینے والا تو سب کچھ دے دیتا ہے, اپنے پاس کچھ نہیں رکھتا, لیکن لینے والے لوگ 2 یا 3 یا زیادہ ہے اور ان کے درمیان میں ہر ایک کا حصہ الگ الگ کر کے بانٹ کر تقسیم کر کے نہیں دیا. مثلا والد کے پاس 5 کنال زمین ہے اور اس کے 5 بیٹے ہیں, اس نے 5 بیٹوں کو دے دیا, کہا یہ لے لو 5 کنال زمین, اس میں سے سب 1 کنال لے لو. تو والد نے گویا کہ والد کی طرف سے تو مکمل دے دیا گیا, لیکن بیٹوں نے آپس میں تقسیم ابھی نہیں کیا کہ کس کا کس طرف والا کنال کس کو ملے گا, یہ تقسیم نہیں ہوا. تو یہ ہبۃ المشاع کی دوسری صورت ہے. تو یہ 2 بنیادی صورتیں ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ ہبۃ المشاع درست ہے یا نہیں. اس سلسلے میں ائمہ ثلاثہ کے ہاں تو ہبۃ المشاع درست ہے. حنفیہ کے ہاں وہی تفسیریں جو ہم نے پیچھے پڑھی تھی کہ اگر کوئی چیز قابل تقسیم ہی نہیں ہے, جیسے گاڑی وغیرہ, دیوار وغیرہ, تو اس میں مشترک حصہ آپ ہبہ کر سکتے ہیں, ہبۃ المشاع اس میں درست ہے. لیکن اگر کوئی چیز قابل تقسیم ہے جیسے زمین وغیرہ, تو حنفیہ کی عمومی رائے یہ ہے کہ ایسی چیز باقاعدہ تقسیم کر کے ہر ایک کا حصہ الگ کر کے اس کے قبضے میں دینا ضروری ہے, ورنہ ہبہ کی جو پیچھے ہم نے 2 صورتیں پڑھی ہبۃ المشاع کی, یہ دونوں درست نہیں ہے. یہ دونوں بنیادی طور پر یہ دونوں درست نہیں. ہاں البتہ جو دوسری صورت ہم نے ذکر کی تھی کہ دینے والا خود نکل جائے اور سب کچھ دے دے 2 یا 2 سے زیادہ افراد کو اور کہیں کہ آپس میں بانٹ لو, تقسیم کر لو, جیسے 5 بیٹوں کو دے دیا 5 کنال, تو صاحبین یعنی امام ابو یوسف اور امام محمد اس کی اجازت دیتے ہیں, امام صاحب اس کی بھی اجازت نہیں دیتے. بہرحال متاخرین علماء نے, اور جیسے کہ شیخ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ نے فیض الباری کے اندر بھی لکھا ہے, اور اس میں یہ ہے کہ بھئی اگر جھگڑے کا اندیشہ نہ ہو, ٹھیک ہے, تو پھر ہبۃ المشاع درست ہے. ایک تو یہ بات, اور لیکن ضروری قبضہ بہرحال ضروری ہے, قبضہ بہر صورت ضروری ہے. کہ مثلا ایک آدمی اپنے 5 بیٹوں کو 5 کنال زمین دے دیتا ہے, ہر ایک کو الگ کر کے تقسیم کر کے نہیں دیتا, لیکن 5 نے مشترکہ طور پر زمین پہ قبضہ کر لیا, بعد میں آپس میں بانٹیں گے, تو بس یہ ہبہ درست ہو گیا. اب اگرچہ ہبۃ المشاع کی دوسری صورت ہے, لیکن اس کی اجازت دی ہے متاخرین علماء نے, اور اسی طرح آج کل کے کچھ علماء نے اس پر فتویٰ بھی دیا ہے. جہاں تک پہلی قسم ہے تو اس میں باقاعدہ تقسیم کر کے بیٹے کے قبضے میں دیں گے تو تب درست ہوگا, ورنہ تو دینے والا اور لینے والا دونوں اگر زمین میں مشترک ہوں گے اور ابھی تک دینے والے نے اس پر قبضہ ہی نہیں کیا تو پھر درست نہیں ہے, قبضہ تو باہر صورت ضروری ہے. تو یہ ہے ہبۃ المشاع کی 5ویں صورت. 6ٹھی صورت کو دیکھ لیتے ہیں, ہبہ مجہول. ہبۃ المجہول کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی شخص اپنی مملوکہ چیزوں میں سے نامعلوم اور غیر متعین چیز کو کسی کو گفٹ کر دے. مثلا ایک آدمی کہتا ہے کہ بھائی میں اپنی مملوکہ چیزوں میں سے کچھ چیزیں تمہیں گفٹ کر دیتا ہوں, یا مثلا ایک آدمی کہتا ہے کہ میں نے اپنی جو ہے گاڑیوں میں سے کوئی ایک گاڑی آپ کو گفٹ کر دی, یا میرے جو 10 مکانات ہیں اس میں سے کوئی ایک میں نے آپ کو گفٹ کر دیا, معلوم نہیں ہے کون سا والا. تو اس قسم کا ہبہ درست ہے یا نہیں؟ تو فقہائے حنفیہ, شافعیہ اور حنابلہ تقریباً سب کی رائے ہے کہ یہ درست نہیں ہے. ہاں البتہ فقہائے مالکیہ کہ ہاں یہ ہے کہ اگر جھگڑا اور نزاع کا اندیشہ نہ ہو تو پھر یہ درست ہے. تو بہرحال اگر باقاعدہ معلوم کر کے بعد میں دے دیا قبضے میں, پھر تو سب کے ہاں درست ہو جائے گا. اس کے بعد ہے مریض کا ہبہ. مریض کا مطلب ہوتا ہے مرض الموت میں کوئی شخص مبتلا ہے اور وہ ایسے مرض کے اندر کسی کو اپنی کوئی چیز گفٹ کر دے. مرض الموت اس بیماری کو کہتے ہیں جس میں عمومی طور پر انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے, یعنی جب سے انسان بیمار ہوا اور پھر اسی بیماری میں اس کا انتقال ہوا تو ایسی بیماری کو کہتے ہیں مرض الموت. اب اس قسم کے مرض میں اگر کوئی شخص کسی کو کوئی چیز گفٹ کرتا ہے تو اس کے لیے بنیادی اصول یہ سمجھنا چاہیے کہ ایسا ہبہ وصیت کے حکم میں ہے, اور جب وصیت کے حکم میں ہے تو اس کے 2 ہی اصول ہیں. ایک اصول تو یہ ہے کہ ورثاء میں کسی کو یہ ہبہ نہیں کر سکتا, مرض الموت میں انسان اپنے ورثاء میں کسی کو کوئی چیز گفٹ نہیں کر سکتا, جس طرح وصیت نہیں کر سکتا. اور دوسرا اصول یہ ہے کہ مرض الموت میں کوئی شخص اگر گفٹ کرتا ہے کسی اجنبی کو تو وہ 1/3 مال سے زیادہ گفٹ نہیں کر سکتا, 1/3 سے. جیسے وصیت جو ہے وہ 1/3 مال کی حد تک ہوتا ہے, ایسے ہی یہ بھی ہے مریض کا ہبہ بھی. تو یہ ہے بنیادی طور پر مریض کے ہبہ کی تفصیلات.
پھر 8ویں قسم ہے ہبہ معوضہ. ہبہ معوضہ کا مفہوم یہ ہے کہ اس کو بعض علماء نے ہبہ بشرط العوض اور ہبۃ الثواب کا نام بھی دیا ہے. مطلب یہ کہ کوئی شخص کسی عوض کی غرض سے کسی کو کوئی چیز گفٹ کر دے. میں آپ کو کوئی چیز گفٹ کرتا ہوں لیکن اس کا باقاعدہ کوئی عوض لیتا ہوں, اس غرض سے آپ کو میں نے کوئی چیز گفٹ کر دی. تو اس کی بھی بنیادی طور پر 2 صورتیں ہیں. ایک ہے مشروط فی العقد اور دوسری قسم ہے غیر مشروط فی العقد. مشروط فی العقد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ باقاعدہ میں نے آپ کو کوئی چیز گفٹ کرتے ہوئے ہی شرط لگا دی کہ میں آپ کو یہ چیز گفٹ کر رہا ہوں, لیکن شرط یہ ہے کہ تم بھی مجھے اس کا معاوضہ دو گے, 5,000 روپے دو گے یا اپنا موبائل دو گے. مثلا میں آپ کو کہتا ہوں کہ میں آپ کو اپنا یہ موبائل گفٹ کر رہا ہوں, لیکن شرط یہ ہے کہ تم اپنا لیپ ٹاپ مجھے گفٹ کرو گے یا اپنا لیپ ٹاپ مجھے دو گے. تو بہرحال ہبہ دیتے وقت اگر باقاعدہ شرط لگا دی کہ مجھے معاوضہ دو گے اور وہ معاوضہ معلوم اور متعین ہو, تو فقہی طور پر فقہاء نے اس کو بے قرار دیا ہے کہ یہ بے ہے اور اس پر بے کے احکامات لاگو ہوں گے. بلکہ فقہاء نے یہ لکھا ہے کہ یہ ابتداء ہبہ ہے اور انتہاء بے ہے, اس کے لیے ہبہ اور بے کی تمام شرائط لازم ہوگی. دوسری قسم ہے غیر مشروط فی العقد, کہ ایک شخص دوسرے کو مثلا کوئی چیز گفٹ تو کر رہا ہے لیکن گفٹ کرتے وقت یہ شرط اس نے نہیں لگائی کہ آپ مجھے اس کا معاوضہ دیں گے, لیکن دوسرے شخص نے اس کے گفٹ کے بدلے میں اس کو کوئی چیز گفٹ کر دی. اب اس کی کیا حکم ہے؟ مثلا میں نے آپ کو اپنا یہ موبائل گفٹ کر دیا, کوئی معاوضے کی شرط نہیں لگائی, اور کل آپ نے مجھے اپنا لیپ ٹاپ گفٹ کر دیا میرے موبائل کے بدلے میں. اب یہ تو معاوضہ ہو گیا, ہبہ معوضہ ہو گیا, کیونکہ مجھے میرے موبائل کے بدلے گفٹ ملا ہے, مجھے میرے موبائل کے بدلے لیپ ٹاپ ملا ہے. تو اس کے بارے میں فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی وضاحت ہو جائے, کوئی علامات قرائن موجود ہو کہ بھائی یہ ہبہ کی بدلے میں ہے, تو پھر ایسی صورت میں اس پر بھی وہی بے والے احکامات جاری ہوں گے اور کوئی بھی پھر اپنے ہبہ میں رجوع نہیں کر سکے گا. مثلا اگر آپ نے باقاعدہ وضاحت کی کہ یہ لے لو موبائل کے بدلے میں لیپ ٹاپ, تو یہ ایسا ہو جائے گا جیسے کہ میں نے آپ کو موبائل دے کر لیپ ٹاپ خرید لیا, یہ بے ہے. لیکن اگر ایسی کوئی وضاحت نہ ہو, بس آپ کو میں نے موبائل گفٹ کیا تھا اور کچھ عرصے بعد آپ نے اپنی طرف سے لیپ ٹاپ ہبہ کر دیا اور کوئی ایسی بات نہیں ہے, کوئی ایسی اشارے نہیں ہے جس سے معلوم ہو کہ یہ موبائل کے بدلے میں ہے, تو پھر یہ نیا ہبہ ہوگا. میرا والا الگ ہبہ اور آپ کا جو لیپ ٹاپ ہے وہ ہبۃ المبتدئہ ہوگا, نیا ہبہ ہوگا, اور دونوں پر ہبہ ہی کے احکامات لاگو. تو یہ ہے بنیادی طور پر ہبہ کے احکامات کی تفصیل.